السلام علیکم۔ قرآن کی تفسیر کرنا صرف الفاظ کا ترجمہ کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا علمی سفر ہے۔ آج ہم 20ویں صدی کی ایک بہت ہی اہم تفسیر معرف القرآن کے علمی طریقہ کار یعنی اس کے منہج کو سمجھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے مصنف نے کن اصولوں پر اس عظیم و شان کام کی بنیاد رکھی۔ اس پورے تجزیے کو ہم نے 6 حصوں میں بانٹا ہے۔ ہم تفسیر کے بنیادی ڈھانچے سے بات شروع کریں گے، پھر مفسر کے علمی اوزاروں پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد علم کلام اور فقہ کا عملی اطلاق دیکھیں گے، پھر دوسری تفاسیر سے اس کا موازنہ کریں گے اور آخر میں اس کی جدید میراث پر بات ختم کریں گے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، جہاں ہم خود علم تفسیر کی بنیادوں کو سمجھیں گے کہ آخر یہ علم ہے کیا۔ تو تفسیر آخر ہے کیا؟ معرف القرآن کے مقدمے کو دیکھیں تو اس کے مطابق یہ وہ علم ہے جو قرآن کے معنی کو کھولتا ہے اور اس کے احکامات اور حکمتوں کو سب کے سامنے واضح کرتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا علمی عمل ہے جو آیت کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک مستند تفسیر کے لیے رہنمائی کہاں سے لی جاتی ہے؟ جو کلاسیکی اصول ہیں ان کے مطابق سب سے پہلا ماخذ تو خود قرآنی ہے، جہاں کبھی کبھی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے حدیث نبوی، پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال، اور آخر میں عربی زبان پر مکمل مہارت۔ یہ سب بنیادی شرائط ہیں۔ تو اب جب ہم نے عام اصول جان لیے ہیں تو آئیے اب خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ معرف القرآن کے مصنف نے اپنے کام کے لیے کون سے مخصوص علمی اوزار اور معیارات طے کیے۔ تفسیر کی فیلڈ میں ایک بہت اہم اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسرائیلیات۔ یہ وہ کہانیاں یا روایات ہیں جو یہودی اور عیسائی ذرائع سے اسلامی لٹریچر میں آئیں، خاص طور پر پچھلے انبیاء اور ان کی قوموں کے قصوں سے متعلق۔ تو مصنف ان روایات کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ وہ ایک بہت ہی محتاط 3 نکاتی معیار اپناتے ہیں۔ پہلی بات، اگر کوئی روایت قرآن و سنت سے مطابقت رکھتی ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے۔ دوسری، جو ان کے خلاف ہو اسے فوراً رد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری، جس کے بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہیں، مصنف بھی اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تردید۔ یہ طریقہ ان کی علمی احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم علمی نکتہ ہے معجزے اور جادو کے درمیان فرق۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں اس کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا گیا ہے کہ معجزہ خالصتاً اللہ کی طاقت کا مظہر ہے جو نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ جادو کا ذریعہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی بھی۔ ایک کا مقصد ہدایت دینا ہے تو دوسرے کا مقصد دھوکہ دینا اور نقصان پہنچانا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور ذرا پیچیدہ تصور کی طرف، جسے نسخ کہتے ہیں، یعنی ایبروگیشن۔ اسلامی علوم میں یہ ایک بہت اہم بحث ہے کہ کیسے بعد میں نازل ہونے والا کوئی قرآنی حکم پہلے والے حکم کو بدل دیتا ہے یا اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ معرف القرآن اس کے اصولوں، اس کی قسموں اور اصطلاحات کو تفصیل سے بیان کرتی ہے، جو اس کی علمی گہرائی کی ایک اور مثال ہے۔ ان اصولوں اور اوزاروں کو سمجھنے کے بعد چلیے اب عملی میدان میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مصنف قرآن کے شروع کے ابواب میں ان کا اطلاق کیسے کرتے ہیں۔ معرف القرآن میں ایمان اور اسلام کے درمیان ایک بہت ہی باریک لیکن بہت اہم فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ ایمان دراصل دل کی تصدیق اور اندرونی یقین کا نام ہے، جبکہ اسلام ظاہری اعمال اور احکامات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان کے معنی میں یہ فرق موجود ہے۔ یہاں 2 بہت اہم تصورات کو ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے بحیثیت خلیفہ، یعنی زمین پر اللہ کا نمائندہ جو انسان کے مرتبے کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کے جو 3 درجات بتائے گئے ہیں، عمومی، خصوصی اور تخصیصی، وہ اس مرتبے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ علم کلام کے بعد اب ہم تفسیر کے ایک اور اہم پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے فقہی احکام کا عملی اطلاق۔ اسلامی قانون میں تدریج کا اصول بہت ہی اہم ہے۔ شراب کی ممانعت اس کی سب سے اچھی مثال ہے۔ قرآن نے اسے ایک دم سے حرام نہیں کیا، بلکہ 3 مراحل میں اس کی حرمت کو نازل کیا۔ پہلے اس کے فائدے نقصان بتائے، پھر نشے کی حالت میں نماز سے روکا، اور آخر میں اسے مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ یہ سماجی تبدیلی لانے کی اسلامی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ معرف القرآن میں سورۃ البقرہ کی تفسیر کے دوران طلاق اور خواتین سے جڑے اہم فقہی مسائل پر بھی تفصیل سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس میں عورت کے باہمی حقوق، بیوہ کی عدت کا وقت اور بچوں کو دودھ پلانے جیسے موضوعات پر قرآن سے براہ راست احکامات نکالے گئے ہیں۔ معرف القرآن کے فقہی انداز کو اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے اس کا موازنہ تفسیر کی ایک اور مشہور فقہی کتاب سے کرتے ہیں۔ اس سے اس کا منفرد مقام بالکل واضح ہو جائے گا۔
یہ کلاسیکی مفسر امام قرطبی کا ایک بہت ہی زبردست قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی کا فیصلہ تو صرف ظاہری ثبوت پر ہوتا ہے، وہ چیز کی اصل حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ یہ ان کے قانون پر مبنی نہایت سخت اور اصول پسند نقطہ نظر کو دکھاتا ہے۔ اب اس موازنے سے دونوں تفاسیر کا بنیادی فرق بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تفسیر القرطبی کا جو مرکزی فوکس ہے وہ ہے فقہی احکام نکالنا۔ اس کے بالکل برعکس معارف القرآن ایک زیادہ جامع تفسیر ہے۔ یہ فقہ کے ساتھ ساتھ عقائد، روحانیت اور عام انسان کے لیے عملی رہنمائی میں ایک توازن قائم کرتی ہے۔ آخر میں آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دور میں معرفت القرآن کا منفرد مقام کیا ہے اور اس کی علمی میراث کیا ہے۔ اس تفسیر کی سب سے بڑی خوبیوں میں سے ایک کو سمجھنے کے لیے سبب نزول کی اصطلاح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کسی آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یا اس کی وجہ۔ معرف القرآن کی جو اصل قدر ہے وہ اس کے منفرد کردار میں ہے۔ اس کا آغاز ریڈیو کے دروس سے ہوا تھا، اسی لیے اس کا انداز بہت آسان اور عام فہم ہے۔ یہ کلاسیکی علم اور آج کے دور کے قاری کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے، خاص طور پر سبب نزول کو واضح کر کے آج کے اسکالرز کو عملی اطلاق کی راہ دکھاتی ہے۔ اور دیکھیے، اس کی علمی سنجیدگی کا ایک اور ثبوت اس کا تحقیقی معیار ہے۔ جو بھی بنیادی عربی اصطلاحات ہیں ان کے لیے ایک مستقل اور معیاری ٹرانسلیٹریشن سکیم استعمال کی گئی ہے، جیسا کہ آپ سبب النزول کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے بین الاقوامی قارئین کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح رکوع جیسی اصطلاحات کا ایک جیسا استعمال اس کام کو محققین کے لیے ایک بہت ہی قابل اعتماد ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جب کسی کتاب کو صرف پڑھنے کے بجائے اس کے مصنف کے علمی منہج کو سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ عمل پڑھنے والے اور کتاب کے درمیان تعلق کو کس طرح بدل دیتا ہے؟